اختیار کر لینا چاہیے. چلیے حدیث نمبر 6، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. ان انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعین. کتاب الایمان. انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا، یعنی اس کا ایمان ہی کامل نہیں، یہاں تک کہ میں اس کو اس کے والد، اور اس میں والدہ بھی شامل ہے، اور اس کی اولاد چاہے بیٹے ہوں یا بیٹیاں، اور باقی تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. تو ایک مومن ہونے کی حیثیت سے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر رشتے سے بڑھ کر چاہنے والے ہوں. لیکن اس محبت کا مطلب کیا ہے؟ کرمانی کہتے ہیں، شارح ہیں بخاری کے، کرمانی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مطلب آپ کی اطاعت کا ارادہ کرنا ہے. تو پچھلی حدیث سے یہ ریلیٹڈ ہے، یعنی آپ کی محبت آپ کی اطاعت کا تقاضا کرتی ہے اور آپ کی مخالفت کو ترک کر دینا ہے، اور یہ اسلام کے واجبات میں سے ہے. اور یہ حدیث جامع کلمات سے تعلق رکھتی ہے کیونکہ اس میں محبت کی تینوں قسموں کو جمع کر دیا گیا ہے. محبت کی 3 قسمیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 محبت الاجلال. محبت الاجلال یعنی تعظیم کی محبت، کسی کی تعظیم کرنا اور اس وجہ سے اس سے محبت کرنا، جیسے والدین ہیں، اساتذہ ہیں، جن کو ہم اپنے بزرگوں کو بڑا سمجھتے ہیں پھر ان سے محبت کرتے ہیں. محبت الشفقہ، شفقت اور رحمت کی محبت، جیسے والدین کو اولاد سے ہوتی ہے، بڑوں کو اپنے چھوٹوں سے ہوتی ہے، استادوں کو اپنے شاگردوں سے ہوتی ہے، یعنی شفقت کی وجہ سے، رحم کی وجہ سے. اور تیسرے ہے محبت المجانسہ، اپنے جیسے انسانوں سے محبت کرنا، ہم جنس یعنی اپنے انسانوں سے. یہ محبت تمام لوگوں سے کی جاتی ہے اور اس کے درجے ہوتے ہیں، کسی سے کم ہوتی ہے، کسی سے زیادہ ہوتی ہے. جیسے دوستوں سے محبت ہوتی ہے، خاندان برادری کے لوگوں سے محبت ہوتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ تینوں چیزیں شامل ہوں گی، یعنی ساری محبتیں جمع ہوں گی وہاں. یعنی تمام انسانوں سے بھی بڑھ کے محبت کرنی ہے، اپنی اولاد سے بھی بڑھ کے محبت کرنی ہے، اور اپنے والدین سے بھی بڑھ کے، یعنی بڑے ہوں چھوٹے ہوں برابر کے ہوں، کسی سے بھی کوئی محبت ہو، اس محبت سے بڑھ کر آپ کی محبت ہو. اور محبت کی سچائی کی دلیل کیا ہوتی ہے کہ انسان محبوب کی رضا کی خاطر اپنی جان تک قربان کر دیتا ہے اور محبوب کو اپنی ذات پر ترجیح دیتا ہے. خود بھوکا رہتا ہے اس کو کھلاتا ہے، خود تکلیف اٹھاتا ہے اس کو آرام پہنچاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بارے میں قرآن مجید میں بھی آیات آتی ہیں، جیسے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 24، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مسلمانوں سے کہہ دیجئے اگر تمہیں اپنے باپ، اپنے بیٹے، اپنے بھائی، اپنی بیویاں، اپنے کنبے والے اور وہ مال جو تم نے کمائے اور تجارت جس کے مندہ پڑ جانے سے تم خوف کھاتے ہو، اور تمہارے مکان جو تمہیں بہت پسند ہیں، جن پہ تم راضی ہو گئے ہو، اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے. اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے راستے میں نکلنے کی جو فضیلت ہے یا جو محبت ہے وہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ، ہر رشتے سے زیادہ، اور مال سے زیادہ، ہر وہ چیز جو ہماری دلچسپی کا باعث ہے اس سے زیادہ ہونی چاہیے. کہ ہم کسی بھی چیز میں مشغول ہوں، جب اللہ اور اس کے رسول کی پکار آئے تو ہم ان چیزوں کو چھوڑ کے اٹھ جائیں، چاہے نماز کی پکار ہے یا اللہ کے راستے میں نکلنے کی پکار ہے یا کسی کام کا حکم دیا جا رہا ہے یا کسی چیز سے روکا جا رہا ہے، تو اس چیز میں ہم لبیک کہنے والے ہوں، فوراً آگے بڑھ جانے والے ہوں.
پھر اس سلسلے میں یاد رکھیے کہ اپنی جان سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت لازم ہے. یعنی پہلے تو ہم نے والدین، اولاد اور سارے انسانوں کی بات کی، اور پھر ہمیں ایک حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے، تو عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ پیارے ہیں سوائے میری اپنی جان کے. تو آپ نے فرمایا سوچ لو عمر، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک میں تمہیں تمہاری اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. تو حضرت عمر نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ میں نے سوچ لیا، اللہ کی قسم آپ مجھے میری اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں. فرمایا ہاں اب اے عمر یعنی ایمان مکمل ہوا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کی حلاوت عطا کرتی ہے. یعنی یہ محبت جو ہے اس کے اندر ایک خاص مٹھاس ہے، اور پھر یہ آپ کا ساتھ پانے کا ذریعہ ہے. یعنی قیامت کے دن ہم اس وقت آپ کے ساتھ ہوں گے جب آپ سے محبت کرتے ہوں گے. ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ایک آدمی کسی قوم سے محبت کرتا ہے لیکن ان کے اعمال کرنے کی قدرت نہیں رکھتا. تو آپ نے فرمایا اے ابو ذر آخرت میں تم اس کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت کرتے ہو. المرء مع من احبہ. اور اس دن صحابہ کرام بہت زیادہ خوش ہو گئے کیونکہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز سے زیادہ محبوب تھے. تو ابو ذر نے اسی وقت کہا میں اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. تو آپ نے فرمایا ابو ذر تم اسی کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت کرتے ہو. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی علامات کیا ہیں؟ وہ محبت سچی کیسے ہوگی؟ ہم اپنے اندر کس طرح اپنا احتساب کریں، اپنا جائزہ لیں کہ محبت کرتے بھی ہیں کہ نہیں. اس میں پھر وہی بات، سب سے پہلی چیز آپ کا اتباع، آپ کی فٹ سٹیپس کو فالو کرنا. جس طرح امام بخاری کے بارے میں دیکھا گیا تھا نا خواب میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے اپنا قدم مبارک اٹھاتے ہیں امام بخاری وہیں اپنا قدم رکھ دیتے ہیں. یعنی اتباع میں یہی چیز ہوتی ہے کہ فٹ سٹیپس کو فالو کرنا، نہ ادھر ہونا نہ ادھر ہونا، اسی رستے کو اختیار کرنا جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں. دوسری چیز اس محبت کا تقاضا ہے کہ آپ کی عزت و توقیر کی جائے. یعنی یہ محبت ایسے نہیں کہ جیسے آپ کو اپنے بچوں سے ہوتی ہے اور آپ ان سے کھیل کود شروع کر دیتے ہیں، بلکہ اس محبت میں تعظیم ہے. یہ محبت التعظیم ہے. پھر آپ کی خاطر جان مال قربان کرنا، جیسے حضرت ابو بکر ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کے مال نے مجھے جتنا نفع پہنچایا اتنا کسی کے مال نے نفع نہیں پہنچایا. یہ سن کر ابو بکر رضی اللہ عنہ رونے لگ گئے. کہا اے اللہ کے رسول میں اور میرا مال تو آپ ہی کا ہے، میں اور میرا مال تو آپ ہی کا ہے. کیا آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں اور میرا مال تو آپ ہی کا ہے، کہ جس راستے میں آپ کہیں گے میں خرچ کرتا چلا جاؤں گا؟ یا پھر ہم دین کو الگ کیے ہوئے، دنیا کو الگ کیے ہوئے ہیں، دین میں چند ریچولز نبھا لیتے ہیں اور جہاں تک مال کا تعلق ہے تو وہ صرف اپنی خواہشات پر خرچ کرتے ہیں. تو صرف اپنی خواہشات پر خرچ کرتے رہنا اور زبانی کلامی محبت کے دعوے کرنا یہ کافی نہیں، بلکہ آپ کی سنتوں کی ترویج میں مال خرچ کرنا، آپ کے لائے دین کو پھیلانے میں مال استعمال کرنا، یہ محبت کا تقاضا ہے. پھر ہے آپ کی سیرت پر چلنا، آپ کی سیرت کو اختیار کرنا. پھر ہر معاملے میں آپ کی اطاعت کرنا، چاہے نماز ہو چاہے حج ہو، لیکن یہ یاد رہے کہ آپ کی محبت میں غلو نہ ہو. یعنی بعض اوقات ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس میں حد سے بڑھ جاتے ہیں، اور بعض کیسز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں لوگوں نے جب کوئی ایسی بات کرنے کی کوشش کی کہ جس میں آپ کو آپ کے مقام سے آگے بڑھانے لگے تو آپ نے اس کی تردید کر دی. انس بن مالک کہتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے ہمارے سردار، اے ہمارے سردار کے بیٹے، اے ہمارے بہترین اور ہم میں سے بہترین کے بیٹے، یا سیدنا وابن سیدنا وخیرنا وابن خیرنا، یہ الفاظ اس نے استعمال کیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو تقوی کو لازم کر لو، شیطان تمہارے ہوش گم نہ کرنے پائے. میں صرف محمد بن عبداللہ ہوں، اللہ کا بندہ، اللہ کا رسول ہوں. اللہ کی قسم مجھے یہ چیز پسند نہیں کہ تم مجھے میرے اس مرتبے سے بلند کرو جو اللہ عز و جل نے میرے لیے رکھا ہے. تو بعض اوقات ہم نعتوں وغیرہ میں اس طرح کے اشعار پڑھنے لگتے ہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بعض اوقات نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے مقام سے بھی آگے بڑھا دیتے ہیں، اور آپ کی قبر مبارک کا مقام عرش سے بھی آگے بڑھانے لگتے ہیں. تو یہ صریحاً شرک ہے اور بہت بڑی نافرمانی ہے، اور یہ محبت کا تقاضا نہیں بلکہ
یہ غلو ہے، اور غلو ناپسندیدہ ہے، چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہو یا کسی اور کی محبت میں ہو۔ اور غلو کیا ہوتا ہے یاد رکھیے، کیونکہ بعض لوگ غلو کا مطلب نہیں سمجھتے، لہذا ہر چیز کو غلو بنا دیتے ہیں۔ غلو ہوتا ہے کسی کو اس کے مقام سے آگے کرنا، مثلا نیک لوگوں، علماء، فقہاء، محدثین، مفسرین، علماء امت کا مقام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے کر دینا، یہ غلو ہوتا ہے ان کی محبت میں۔ اور اسی طرح